جب کوئی انسان آپ کو نہ تو چھوڑتا ہے اور نہ اپناتا ہے، نہ مکمل طریقے سے آپ کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی آپ کو آزاد چھوڑتا ہے، تو اس طرح کی سچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے گا سب سے پہلی بات کہ یہ جو انسان یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ نہ آپ کو اپناتا ہے نہ چھوڑتا ہے، ایموشنل مینوپولیشن کرتا ہے، تو اصل میں در حقیقت سائیکالوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسا انسان انسیکیورٹی کا خیال ہوتا ہے، انسیکیور ہوتا ہے۔ مطلب اس کو ایک طرف سے ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس انسان کو، اس بندے یا اس بندی کو چھوڑ دیا تو میرا کیا ہوگا؟ اس کی اٹیچمنٹ آپ کے ساتھ اس حد تک ہوتی ہے۔ دوسری طرف اس کا خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو دنیا کے سامنے ایکسیپٹ کر لیا تو وہ جو چیلنجز آئیں گے، وہ جو تیر آئیں گے، وہ جو باتیں آئیں گی، وہ جو فیملی کی طرف سے ایک پریشرائز کیا جائے گا، تو میں ان کا سامنا کیسے کروں گا؟ مطلب ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے۔ اب اس طرح کے لوگوں کا آسان فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو زندگی کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، کہ کسی انسان کے ساتھ زندگی گزارنا، شادی کرنا، تو وہ فیصلہ تو یہ کرتے ہیں اپنے والدین کی مرضی سے، اور آپ کے ساتھ جو رشتہ رکھتے ہیں نا، آپ کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں، وہ رکھتے ہیں ایز اے فرینڈ، تاکہ ہماری جو اٹیچمنٹ ہے تو وہ بھی برقرار رہے اور ہمیں کوئی فیصلہ بھی نہ کرنا پڑے، ہمیں کسی مشکل کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے آپ کے ساتھ گیم کھیلتے ہیں۔ اچھا، میں تو اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یار جب آپ نے تعلق بنایا تھا نا، تو اس وقت آپ نے کیا سوچ کر تعلق بنایا تھا؟ یار اس بندے کے ساتھ شادی کرنی ہے، زندگی بھر ساتھ گزارنا ہے، یا جسٹ فرینڈ شپ بات چیت کرتے ہوئے کوئی بندہ آپ کو اچھا لگا ہے، کسی کی آواز نے آپ کو اٹریکٹ کیا ہے، کسی کی خوبصورتی نے آپ کو اٹریکٹ کیا ہے، کوئی آپ کو ویسے اچھا لگا ہے تو آپ نے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھا لیا۔ تو پہلے تو ہمیں وہ ریلیشن شپ کی مطلب بیس دیکھنی چاہیے کہ ہم نے کیا سوچ کر تعلق بنایا تھا اور ہماری کیا اس بندے سے ایکسپیکٹیشن کیا تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تو آپ کا معاملہ یہ تھا کہ جی ٹھیک ہے، ہمارا دوست ہے، بات کر کے ہمیں اچھا لگتا ہے، اور آپ کی نیت صاف تھی، کوئی آپ اس کے بارے میں برا نہیں سوچتے تھے، تو ٹھیک ہے، آپ کی بات چیت چل رہی ہے، تو پھر آپ کو اس بندے کے ساتھ اتنی زیادہ اٹیچمنٹ نہیں بنانی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے نہ کر پائے یا آپ اس کی زندگی کے فیصلوں میں رکاوٹ بنے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے اپوزٹ سوچا ہوا تھا کہ یار ہم نے تو زندگی ایک ساتھ گزارنی ہے اور ابھی وہ بندہ کوئی فیصلہ نہیں کر رہا، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 کام، آپ نے پہلے خود بیٹھ کر سوچنا ہے کہ جو انسان یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا، کیا آپ کو اس تعلق میں رہنا ہے یا نہیں رہنا؟ ٹھیک ہے، پہلا کام۔ اگر آپ کو لگے کہ جی آپ نے تعلق میں نہیں رہنا، ایسے تعلق میں، تو لیفٹ کریں۔ ٹھیک ہے، نکلیں زندگی میں، آگے بڑھیں۔ اگر اس کا جواب ہاں میں آتا ہے کہ ہاں میں نے تعلق رکھنا ہے، تو دوسری بات ہے کہ اپنے ریلیشن شپ کی باؤنڈریز کو سیٹ کریں، اس کے ساتھ طے کریں کہ جی اگر آپ کو میرے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا، پھر خاموشی کو توڑیں۔ پھر جو آپ کے اندر ایک شرم والی بات ہے نا، یا جو آپ کو ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے بات کرتے ہوئے، تو وہ تھوڑا سا شرم آپ کو اپنے اندر سے نکالنا پڑے گا، اور اس بندے سے یہ طے کرنا پڑے گا کہ اگر آپ نے تعلق رکھنا ہے تو اس طرح ایز اے فرینڈ ہم نہیں رہ سکتے، ایز اے ہسبینڈ اور وائف ہمیں رہنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو فیصلہ کرنے پر آپ نے مجبور کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ کوشش بھی کر لی، اگر انسان کو ہر طرح سے ایموشنلی پریشرائز کر کے، پیار سے، غصے سے اس کو اگنور کر کے دیکھ لیا، مطلب کسی بندے کو ہم نے فیصلہ اگر کروانا ہوتا ہے تو وہ اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں، اس کی سائیکالوجی کے مطابق ہم دیکھتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اپنی کوشش کر لی ہے کہ وہ اب آپ کا تعلق تھا نا، آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ بندہ کیسا ہے، اس سے بات کیسے منوانی ہے، تو اگر تھوڑا وہ غصیلا ہے، ایگوسٹک ہے، تو اس کو پیار سے، محبت سے، اس طریقے سے پھر آپ نے گائیڈ لائن دینی ہے۔ اگر تھوڑا سا بوجھ دل ہے تو اس کو تھوڑا سا موٹیویشن دینی ہے، آگے زندگی کے خواب دکھانے ہیں۔
کہ اگر ابھی آپ فیصلہ نہیں کریں گے تو ساری زندگی پھر اسی طرح ہمیں دور ہو جانے، اور مطلب ڈیفرنٹ لوگوں کی ڈیفرنٹ سائیکالوجی ہوتی ہے، تو وہ آپ اس کے مطابق گائیڈ کریں۔ لیکن جب آپ نے اپنی طرف سے ہر کوشش کر لی اور آپ کی ہر کوشش ناکام گئی، اس کی مثال ایسے ہے، آپ کو سمپل سی ایگزامپل دوں، ایک لیمو ہوتا ہے نا، لیمو، اس کا جب آپ رس نچوڑیں، اس سے رس نکالیں، اس سے رس ایک دفعہ نکل آئے، پھر آپ اس کو نچوڑتے رہیں، اب ایک دفعہ نچوڑیں گے، 2 دفعہ، آخر میں نا اس میں رس ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے اس کو بالکل نچوڑ لیا ہے، کچھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کے اندر وہ والی کوالٹی ہے ہی نہیں کہ وہ دنیا کے سامنے آپ کے لیے سٹینڈ لے سکے۔ پھر ایسے انسان کے ساتھ کیا فائدہ زندگی گزارنے کا، جو ایک اپنی زندگی کا فیصلہ نہ لے سکتا ہو؟ تو اس کے لیے پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو چھوڑ بھی نہیں رہا تو کم از کم آپ کو اپنی زندگی کا سوچنا چاہیے، اپنے مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے کہ یار میں تو پھر ایسے نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ نہیں چھوڑتا تو پھر آپ نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کرنا ہے، اس بندے کے اوپر جو ڈپینڈنسی تھی یا جتنے آپ ڈپینڈ تھے ایموشنلی، تو وہ آپ نے ہر طرح سے ڈی اٹیچ ہو جانا ہے، اس بندے سے اسپیس اختیار کر لینا ہے، اور مائنڈ کو جس طرح آپ گروم کریں گے نا، جس طرح آپ اس کو ٹیچ کریں گے، اس نے ویسے ہی کرنا ہے۔ تو آہستہ آہستہ اپنے مائنڈ کو یہ سکھائیں، سمجھائیں کہ اب وہ انسان نہیں رہا میری زندگی، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ بنائیں اور اس بندے سے اپنا رستہ وہ الگ کر لیں۔ پھر ایسے تعلق میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے تعلق صرف اور صرف پھر آپ کو ذہنی اذیت دے گا۔ تو اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہر طرح سے کوشش کر لیں، کچھ نتیجہ نہ نکلے تو پھر چھوڑ دینا بہترین آپشن ہوتا ہے۔ مزید اگر آپ کا کوئی ایسا ایشو ہے کہ آپ کی زندگی بالکل سٹک ہو چکی ہے تو آپ پرسنلی میرے ساتھ 1 to 1 بات چیت کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر میرا بایو میں دیا گیا ہے، تو آپ پرسنلی کانٹیکٹ کر لیجئے گا، تو ہم آپ کے مسئلے کے اوپر ڈسکس کریں گے اور مل کر انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سولوشن نکالیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تھینک یو۔